مشرف صاحب، جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے معاملے پر فوج کے ادارے کو تشویش تھی اور جنرل راحیل شریف صاحب نے آپ کو بچایا. Would you agree to that? ویل انہوں نے ہیلپ ضرور کیا. آئی ایم ایبسولوٹلی کلیئر اینڈ گریٹفل. وہ ہمیشہ مطلب ایک میں ان کا باس رہا ہوا ہوں اور میں بھی آرمی چیف رہا ہوا ہوں. ہی ہیلپڈ آؤٹ کیونکہ پولیٹیسائزڈ کیسز ہیں. پولیٹیسائز مجھے ای سی ایل پہ ڈالا ہوا ہے, پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا ہے. سر یہ لوگ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے مشرف صاحب, سوری میں آپ قطع کلامی کر رہا ہوں, کہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا یہ ہیلپ یو آؤٹ, وہ کس طرح, کیونکہ ایک معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے, حکومت آپ کے خلاف ہوئی ہوئی تھی, تو وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے پھر آرمی چیف کی طرف سے؟ نہیں, کورٹس کو انفلوئنس کرنا, کورٹس اور دیکھیں یہ کورٹ جو انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے. ہماری جوڈیشری, مجھے امید ہے کہ یہ کوئی عدل اور انصاف کی طرف آ جائیں. یہ کورٹس بیہائنڈ دا سین پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں. جی. اب بیہائنڈ دا سین وہ پریشر جو ہے اس کو ریلیز کرنے میں, ان سے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا, اور اس کی وجہ سے وہ کورٹ نے ججمنٹ نہیں, ججز نہیں, گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ نے پھر وہ جس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے جو کورٹس کے اوپر, وہ انہوں نے ریموو کیا, تو انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا کہ جی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جائیں. اچھا سر, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیٹ از ہاؤ مینیپولیشن ہوتی ہے. جی, کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ دباؤ نہ ڈالیں ججز کے اوپر, ججز نے آزادانہ فیصلہ دے دیا, اس وجہ سے گورنمنٹ دباؤ ڈالنا چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے باہر. ہاں, ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اگر کسی کو اس سے پہلے کوئی شک تھا کہ پرویز مشرف صاحب کو آرمی سپورٹ کر رہی ہے, تو بہت سے لوگوں کے نزدیک, میرے نزدیک ہو یا نہ ہو, لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ بات اب ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آرمی ان کو نہ صرف سپورٹ کر رہی تھی, بلکہ اس حد تک کہ پرویز مشرف صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے ہمیں بتایا کہ جنرل راحیل شریف نے ڈیل کی ان کے بہاف پر گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کا سیف ایگزٹ یقینی بنایا. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ان کو اس طرح کی تمام اہم خبروں کا وقت سے پہلے پتہ ہوتا ہے, یا ایٹ لیسٹ بعد میں پتہ ضرور چل جاتا ہے. ان سے ضرور پوچھنے کی کوشش کریں گے, اور سٹارٹ یہیں سے کروں گا. ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں. آپ کی اکثر باتیں صحیح ثابت ہوئیں, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ فوج ایک ادارہ ہے اور فوج نہیں چھوڑیں گے راحیل مشرف صاحب کو اس طرح کسی کے سہارے یا کسی کے اس آسرے پہ, پرائم منسٹر کے, اور ایسا ہوتا نظر آیا ہے. جو مشرف صاحب نے کہا ہے کہ راحیل شریف صاحب نے ڈیل کی, آپ ایگری کرتے ہیں ایسے ہوا ہوگا؟ گورنمنٹ اتنی جھک گئی ہوگی آگے؟ بالکل ڈیل نہیں کی. میں سمجھتا ہوں راحیل شریف نے, دیکھیں, پولیس کے حوالے کیا ہی نہیں مشرف کو. جب کورٹ نے بھی ضمانت منسوخ کی, ای سی ایل میں ڈالا, تو وہ جب گئے ادھر ان کا جو شہزاد کیا کہتے ہیں ٹاؤن ہے, کیا وہ گھر تھا, تو انہوں نے وہیں سے چک شہزاد وہیں سے 10 کروڑ ساتھ لے گئی اس میں, اور انہوں نے داخل بھی کرا دیا. حالانکہ راحیل شریف صاحب کا دور ذرا بعد میں تھا, کیانی کے دور میں بھی بڑا ٹھیک ہی رہا مسئلہ. فوج کیسے برداشت کر سکتی ہے اس کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ غداری کے کیس میں ٹرائل ہو, اور جو اصل غدار ہیں, جو غلط لوگوں کو اپائنٹ کرتے ہیں, جو رشوتوں کے انبار ہیں, کرپشنوں کے انبار ہیں, جنہوں نے ایک آدمی بھی میرٹ پر اپائنٹ نہیں کیا, ایک آدمی میرٹ پر اپائنٹ نہیں کیا, وہ کیا خیال ہے کہ وہ ٹرائل کر لیں گے ان کا؟ کسی قیمت پر نہیں. اور راحیل شریف صاحب کا دیکھیں, اللہ بہت بڑا ہے. راحیل شریف صاحب کا فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو, میں اس لیے کہتا ہوں اب کہ وہ چلے گئے ہیں, کہ مشرف صاحب کے وہ ملٹری سیکٹری اپائنٹ سمری چل رہی تھی. کسی نے کہا جی کہ ان کا کورس نکلا ہوا, انہوں نے کہا مشرف ذرا بڑے دل کا آدمی تھا, کوئی اور ہوتا تو کہتا جی وہ ملٹری سیکٹری نہیں آنا چاہتا. اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے کورس کرے, اور شفقات صاحب آگے میرا خیال ہے. اور راحیل شریف صاحب کو بالکل مشرف جو ہے چھوٹے برخورداروں کی طرح ہی ڈیل کرتے تھے, اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا. میں سمجھتا ہوں اللہ کے بعد مشرف کو بچانے والا صرف راحیل شریف ہے. شیخ صاحب, وزیراعظم کے کل ترجمان کہہ رہے تھے کہ مشرف صاحب نے بیسیکلی ملائن کرنے کی کوشش کی ہے, بدنامی لگانے کی کوشش کی راحیل شریف صاحب کے نام کو. حالانکہ میرا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی کمزوری اور حکومت کی ناپختگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ حکومت اتنی گلٹی تھی کہ اگر ان کا مورلی سٹینڈ صحیح ہوتا مشرف کے خلاف تو ان کو جھکنا نہیں چاہیے تھا راحیل شریف کے آگے یا کسی کے بھی آگے. لیکن حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جی اس سے راحیل شریف صاحب کا نام خراب کرنے کی کوشش کی ہے مشرف صاحب نے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, کسی کا نام خراب ہوتا ہے نہیں ہوتا, جو اپنے گھر سے لیکیج کرتے ہیں
اور نیشنل سیکیورٹی کی لیکیج کرتے ہیں. وہ کسی کے نام کو, یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ جتنے مرضی بے شرم ہو جائیں ان کی ذات پہ کوئی فرق. انہوں نے بے شرم پروف کی عادت ہے, یہ بے شرم پروف گورنمنٹ ہے اور بے شرم پروف پارٹی ہے. ایسے رحیل شریف کا کیا مسئلہ جی اس میں؟ تو آپ اگر اس کو ٹرائل کرتے مشرف کو تو اس کا جو نتیجہ نکلتا تو پھر بھگتنا تو رحیل شریف نے تھا نا. وہ کوئٹہ میں گیا, اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. رحیل جو ہے, رحیل شریف گیا ایک اور گیرزن کمان, مجھے اب اس کا کوئٹہ کا مجھے معلوم ہے جی, اس نے لوگوں کو آفیسرز کو اشور کیا ڈونٹ وری ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس کے الفاظ تھے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس نے مناسب دیکھا, اور اندھوں کو بھی پتا کہ رحیل شریف تھا مشرف کے پیچھے. اگر ان کو نہیں پتا تو ان کو تو قطری شہزادوں کا ہی پتا, اور کسی کا نہیں پتا. تو اس کا مطلب شیخ صاحب پھر مشرف صاحب تو واپس نہیں آئیں گے؟ وہ جو چوہے نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ عدالت نے ریلیف دے دیا, 4-5 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں واپس, اس کا مطلب واپس تو نہیں آئیں گے وہ؟ میرا نہیں خیال آئے گا تو بڑی غلطی کرے گا. ان کے دور میں تو نہ آئے, جب تک یہ ہیں نہ آئے. اور آصف زرداری کا بھی آنا پتہ لگ جائے گا 23-24 کو. میں نے سب سے پہلے کہا کہ میں نے یہ سنا اسمبلی کے فلور پہ, وہ کہہ رہے ہیں خورشید شاہ اگر آپ گئے روسٹرم کی طرف تو پھر یہ 22-23 کو آصف زرداری نہ آئے گا, نہ 29 کو واپس جائے گا, نہ 27 کی جلسے کے بعد واپس جائے گا. یہ میں نے ساری قوم سے شیئر کیا اسی وقت. یہ نون لیگ کے سپیکر کھلا رہا اور سب لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ خورشید شاہ صاحب اگر آپ روسٹرم کی طرف گئے نا جی, پھر آصف زرداری نہیں آئے گا یہاں پہ. اچھا, اور پھر 29 کو واپس بھی نہیں جائے گا وہ. یہ ہفتے کا ٹور اگر آپ نے آصف زرداری کا خراب کرنا ہے نا تو بڑے شوق سے آپ روسٹرم کی طرف پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جاؤ. ٹھس کر گیا خورشید شاہ. اور میں بھی پیپلز پارٹی کو دیکھ رہا ہوں, کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہا ہوں. آج 21 تاریخ ہے, کل 22 تاریخ ہے, 5 دن رہ گئے ہیں ٹارزن کی واپسی کو تو 2 دن ہی رہ گئے ہیں. اور پتہ لگ جائے گا پیپلز پارٹی کے کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. ویٹ اینڈ سی. تو شیخ صاحب زرداری صاحب صرف 1 ہفتے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ مطلب 1 ہفتے بعد واپس آ کیوں رہے ہیں پھر 1 ہفتے کے لیے؟ وائے مجھے تو یہی اطلاع جانے کے بعد ہی کیوں آ رہے ہیں, یہ سوال بڑا اہم ہے. وہ سر جی کلیجہ پھٹتا ہے تو نیاز بٹتی ہے نا. کلیجے پھٹنے کا ڈر تھا, کلیجہ پھٹنے کا ڈر تھا. کلیجہ پھٹتا ہے تو نیاز بڑھتی ہے. وہ 2 دفعہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں اور ابھی بھی کوئی فائنل نہیں ہے. 50-50 کی گیم ہے. آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ اچھا نہیں, لیکن سر وہ آ I'm sure کہ آ رہے ہیں. اچھا, لیکن وہ یہ تاثر دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان میرے لیے تنگ نہیں, یہ لوٹ مار کا ہمارا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے. اور بلکہ 23 کو کیوں ہے مجھے شک پڑ رہا تھا. میں نے عشرت کو کل فون آیا کہ یار 1 دن کے لیے آؤ, میرے بچے کی شادی ہے. 1-2 کالیں آئی دبئی سے, عشرت العباد. تو مجھے ایسا شک پڑ رہا ہے کہ شاید وہ 22 کی شادی کے لیے اس نے 23 کو چینج کیا ہو. گاڈ نوز بیٹر. لیکن آصف زرداری جس کا نام ہے وہ کیا کہتے ہیں, پھونک پھونک کے پیتا ہے. کیا کہتے ہیں نا, سانپ کا کٹا رسی کے بل سے بھی ڈرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس ملک میں حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. صحیح, حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. تو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. شیخ صاحب کریں گے کیا وہ آپ کے ساتھ لائنس ہوگا آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ زرداری صاحب کا یا نہیں؟ یہ تحریک چلا رہے ہیں جو 27 دسمبر کو, سیریس تحریک ہے. مجھے خورشید شاہ محمود نے فون کیا تھا. کل بھی میری پارٹی سے بات ہوئی ہے ان کے لوگوں سے. عمران خان سے نہیں ہو سکی, اس کے بچے آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیا ڈسٹرب کرنا. میں نے ان کو کہا کہ صرف چودھری نثار کے خلاف تحریک کا میں حصہ نہیں بنوں گا. اگر نواز شریف پلس چودھری نثار ہو, کیونکہ میرے استاد نے جو میں نے قومی اسمبلی میں بات کہی, یہ مجھے سبق دیا اپنے سکول لائف سے کہ always fight with number 1, always be friend with number 1, always be political enemy with number 1. سو میں 2 نمبر کے چودھری, 2 نمبر کا مطلب سیکنڈ لیڈرشپ پہ اگر پرائم منسٹر کا استعفے کی ڈیمانڈ کرے پیپلز پارٹی پلس چودھری نثار, میں نے شاہ محمود کا سپورٹ یو, ادروائز میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اس تحریک میں آپ کے ساتھ. سر آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب سیریس ہو گئے کوئی تحریک چلانے میں نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کو لے کے؟ مجھے تو نہیں لگتا. اس ملک میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے. مجھے تو
کل پرسوں اسمبلی میں جب میں نے سنا کہ وہ 22 اور 23 کو آ رہے ہیں اور شاید میں بھی کل دبئی جاؤں تو وہاں سے خبریں ملیں گی کہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اور اگر وہ آ رہے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے جو میں نے اسمبلی میں سنا ہفتے کے لیے ہی آ رہے ہیں۔ نون لیگ اتنی بھی پاگل نہیں کہ سپیکر کھلے ہو کے وہ پیغام شاید دے رہے ہوں، وہ دے رہے تھے کہ سب میڈیا سن لے کہ وہ ہفتے کے لیے آ رہے ہیں۔ بابا سارے ملے ہوئے ہیں، سمجھا کرے نتھو سنگھ اینڈ پھتو سنگھ سیم سنگھ، نواز شریف اور آصف زرداری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، وہ ٹریڈ مارک کرپشن ہے۔ پاناما کو ادھر سے دیکھو یا سر محل کا سکہ دیکھو، یہ کرپشن کی تھیوری ہے۔ جب تک لوگ سڑکوں پہ نکل کر اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، یہ کرپٹ لوگ ہمارا مقدر بن چکے ہیں اور بہت بڑی فورس بن چکے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، میں جب مشرف صاحب کے انٹرویو میں ایک بات اور بھی سامنے آئی کہ نئے چیف اپوائنٹ ہوئے ہیں کنور باجوہ صاحب، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ابھی تو لگ ایسا رہا ہے کہ تعلقات بڑا توازن ہے، بیلنس ہے بٹوین باجوہ صاحب اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور توازن بگڑ کے چلا جاتا ہے آرمی کی طرف۔ تو آپ کو شیخ صاحب کیا لگتا ہے؟ مجھے مشرف صاحب نے کہا کہ جی ہمارا توازن اس لیے خراب ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا 2 میجر جنرلز کو ہٹانے کا، آپ اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے، ایسا کوئی مطالبہ آیا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے آرمی چیف مشرف کو کہ 2 میجر جنرلز کو فوراً ہٹا دیا جائے؟ دیکھیں مجھے راحیل شریف صاحب کی ساری سٹوری پتا تھی۔ شام کو میں سگار وگار پیتا تھا مشرف صاحب کے ساتھ جا کے، صرف سگار پیتا تھا، ایک پارٹ میں ان کا شریک تھا، دوسرے حصے میں شامل نہیں تھا، اور سگار بھی میں آپ کو پتا ہے وہ والے ملتے تھے وہاں جو بندہ، میرا مطلب ہے کیوبا کے یعنی اگلی کیوبا کے ہی سارے ہوتے ہیں، اوہیبا کے سگار تو پھر وہیں ملتے تھے نا، باقی تو کہیں سے نہیں مل سکتے۔ اچھا آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے رات کو جب یہ سوٹا واقعہ لگانے جاتا تھا؟ جی سر مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ جرنلز کا مجھے نہیں پتا، جو بات جنرل مشرف نے کہی ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اور مریم بی بی نے ایک غلط ٹویٹ کی کہ رمدے صاحب جو ہیں وہ دیور پلان، اور یہ جو تاثر دے رہے ہیں جو خورشید شاہ نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں جج ہمارا ہے، جرنیل ہمارا ہے، 3 ہی بندے ہوتے ہیں جی، چیف جسٹس، چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی۔ یہ جو تاثر دے رہے ہیں بقول خورشید شاہ کے یہ ہماری جیب میں ان کی بھول ہے۔ Accident happens when driver drive foolishly and there are chances of accidents due to their foolishness۔ نواز شریف وہ دن ہی نہیں، ہر منگل بدھ کو پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے، ہر منگل بدھ کو ایسی بات کر دیتا ہے کہ مزہ کرکڑا بھی 3 مہینے دیکھیں۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ فلاں ہو گیا، میں ابھی وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ میرے متھے ویسے ہی لگ جائیں گے لوگ۔ یہ اعجاز امجد جنجوعہ، جنرل اعجاز امجد جنجوعہ کے بارے میں پروپیگنڈا کون کر رہا تھا جی؟ پریشرائز کرنے کے لیے۔ ساجد میر نے جو پریس میں دی یہ کس کے کہنے پہ دی جی؟ ساجد میر کن کی پارٹی کا؟ یہ سارے ان مولویوں کو نکالے علماء کو میرے لیے قابل احترام ہے جنہوں نے کمپین لانچ کی باجوہ کے خلاف اور ان کے سسر کے خلاف۔ کیوں کی بھئی؟ ان کی جرت کیسی ہوئی؟ یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے، یہ ملک سے غداری کے مترادف ہے کہ ایک شخص کے خلاف مہم لانچ کی جائے اور میڈیا میں لانچ کی جائے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ جس ملک میں پیناما لیکس کے بعد ڈان لیکس ہو سکتی ہے، اس ملک میں مذہبی افراتفری اور مذہبی ڈسیبلٹی پھیلانے کی بھی موو ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ملک سے دشمنی ہوتی ہے کہ اہل لوگوں کی بجائے نااہل لوگوں کو لایا جائے۔ اور نواز شریف نے آج تک جتنی سول اپوائنٹمنٹ کی ہیں وہ لائلٹی پہ کی ہیں، کوالٹی پہ نہیں کی۔ یہی وجہ کہ ہر ادارے میں کوئی پوچھے ان سے یہ ریگولیٹری اتھارٹیز تمہارے باپ کی ہیں؟ اس لیے منسٹریوں کے انڈر کر رہے ہیں کہ انہوں نے لمبے گپے اور کھونچے اور استرے مارنے ہیں، اور ان کا کوئی مشن نہیں ہے۔ یہ قوم بڑی سادہ ہے، بار بار لٹ رہی ہے، اگر لٹنا ہی ان کا مقدر ہے تو دعا کریں خدا نہ کرے یہ لوٹ مار ملک کو انتہا پہ نہ لے جائے۔ شیخ صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ راحیل شریف کے واقعے کو ایک حصے کا آپ جانتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب نے کیا کیا مشرف صاحب جب آپ سگار پی رہے تھے ان کے ساتھ، وہ واقعہ نہیں بتایا آپ نے؟ وہ خود ہی بتا دیں گے آج کل، میں کل پرسوں ان سے کہوں گا، میں بہت عرصے کے بعد ممکن ہے مشرف صاحب سے بھی ملوں، بہت ہی عرصے کے بعد۔ سر انہوں نے بات تو کھول دی، تھوڑا بتائی دیں ہمیں شیخ صاحب، جو پتا آپ کو۔
تھوڑا سا بتا دیں. نہیں ہمیں بتا دیا کریں. وہی کریں گے. اچھا. ایک جرنل کی بات جرنل ہی بتائے تو بہتر ہے. اچھا. ایسے ہی شیخ رشید بتائے گا تو آگے ہی اس پہ اتنا ملبہ ہے. آپ دیکھیں اتنا ملبہ ہے کہ ہر سازش میں پیچھے کہتے ہیں جی ماسٹر مائنڈ وہ ہے جی, ماسٹر مائنڈ وہ ہے جی. او بابا اکیلی ووٹ سے اتنا ڈرتے ہو, ڈرو اس وقت سے, ڈرو اس وقت سے. ایک اکیلی ووٹ جو ہے وہ آپ کو اگر جینے نہیں دیتی. اگر میرے پاس 10-15 ووٹیں ہوتی میں تو تمہیں بروں کے سیاسی قبرستان میں پہنچا کے آتا جہاں سے تمہاری آوازیں بھی نہ نکل سکتی. اچھا شیخ صاحب, اس کا ایک جواب دے دیں, پھر میں نے بریک لینی ہے, کہ 2 میجر جنرلز کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے جب آرمی چیف تھے مشرف, اور آپ کیبنٹ میں تھے نواز شریف کی. دیکھیں جب آرمی, دیکھیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. جب مشرف خود یہ کہہ رہا ہے ہی واز دی چیف, میں چیف نہیں تھا. میں تو چیف نہیں تھا. دیکھیں میں تو چیف نہیں تھا. اگر اسی کو کہہ سکتا تھا نا, مجھے کو تو نہیں کہا اس نے, اسی کو کہا ہوگا. انہی کی بڑی بنتی تھی اس وقت. اور میں اس وقت ساتھ تھا جب نواز شریف صاحب ان کو عمرے پہ لے کے گئے, اور میں اس دورے میں شامل تھا جب مشرف اور مسز صبا, میری بھابی صبا مشرف گئیں. میں اس دورے میں ساتھ تھا. لیکن جب بات مشرف نے کہہ دی تو میرے کہنے کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جی. تو ایسا ہوا ہوگا, کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کہہ رہا ہے کہ جھوٹی بات کی ہے مشرف صاحب نے. اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیبنٹ میں تھے, وہ کہہ رہے ہیں ایسے کوئی 2 میجر جنرلز کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا. تو بہرحال میں نے کہا اس لیے آپ سے پوچھ لوں کہ بات سچ ہے یا غلط. دیکھیں گزارش یہ ہے, وہ نواز شریف ہی نہیں جو فوج سے پنگا نہ لے. اچھا. یعنی نواز شریف کے ضمیر میں, سرشت میں, خمیر میں سیاست کا جو بہت بڑا عنصر ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے رستے میں فوج ایک رکاوٹ ہے. اور دنیا کے وہ ملک ٹوٹ گئے جب فوجوں میں اہلیت کی بجائے, قابلیت کی بجائے لائلٹی کی طرف لوگ جاتے ہیں. اور نواز شریف کا ایک پرانا زندگی کا مشن ہے کہ ہائی پروفائل ریلیشن ود انڈیا. اس کا ایک پرانا مشن ہے کہ فوج اس کو دل سے سلوٹ کرے. اس کا ایک پرانا مشن ہے فوج اس کے تابع ہو. اسی لیے ساری زندگی وہ اس جد و جہد میں رہا. اور ایک جہانگیر کرامت صاحب گڈو پپو قسم کا یہ چیف تھے, اس سے بھی ان کی نہیں بنی. رائٹ. آپ دیکھیں نا, جنجوعہ نے اس کے خلاف کیس کیا کہ قتل کا کیس, اس ملک کے پرائم منسٹر کے خلاف. اس ملک میں کیس بھی بڑے بڑے بادشاہ ہوئے نا. ہاں جی, بیوہ وہی ان کے مرنے کے بعد. جی. اس ملک میں نے یہ بک میں بھی لکھا ہے فرزند پاکستان میں, کہ ایک دن میں نے اسلم بیگ صاحب کی گاڑی میں جھانک کے دیکھا تو وہاں آٹومیٹک گن لگی ہوئی تھی اس کے اندر. اچھا. تو میں نے کہا حضور والا, یہ مشین گن آپ نے گاڑی کے اندر لگا کے رکھی ہوئی, آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں. اس نے کہا شیخ صاحب بعض کا حالات ایسے ہوتے ہیں, میں تو ہر وقت گن ساتھ رکھتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, پھر مارے ہم جائیں گے جو آوارہ کلاشن کوفوں میں 7 سال سزا ہو گئے, جن کے پاس کوئی اسطرہ بھی نہیں تھا. اور پاکستان کی کسی چیف آف آرمی سٹاف سے ان کے اچھے تعلقات نہیں رہے. دعا کریں قمر باجوہ کے ساتھ ان کی بنے, اور یہ تاثر غلط ثابت ہو کہ نواز شریف کی سرشت میں اور سوچوں میں فوج کے ساتھ مل کر چلنا شامل نہیں ہے. وہ پگڈنڈیوں پر اور کچے پکے راستوں پہ جانے پر شوق رکھتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. سر, یہ چوہے نثار صاحب کے خلاف جو تحریک ایک دم شروع ہو گئی ہے, آپ کا اپنی رائے کیا ہے کہ واقعی جسٹس قاضی کی رپورٹ ایسی ڈیمیجنگ ہے کہ وزارت داخلہ کو رسپانسبل قرار دیا جائے؟ دیکھیں, رحیل شریف کے جانے کے بعد نثار خود یہ تاثر زائل کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں کہ میں کمزور نہیں ہوا. اس تحریک کے پیچھے نواز شریف خود ہے. He want to cut in size چودھری نثار and شہباز شریف both. آج میری بات سب لوگوں کو بری لگے گی. آج میری بات پہ سب لوگ کہیں گے جی یہ شاید میں سیاست کر رہا ہوں. میں تو چودھری نثار کو بہت پہلے کہتا تھا چھوڑ یار, عزت سے رہے, ہمیں اس سے بہت بڑی عزت ملی ہے, بہت بڑی عزت ملی ہے. 4 سے 5 کروڑ لوگ ہمیں سنتے ہیں, آپ کو 4000 لوگ نہیں سنتے. آپ کی شکل دیکھتے ہیں تو لوگ ٹی وی بدل دیتے ہیں ان وزیروں کی. شہباز شریف اور نثار کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ممکن ہے اس کو نہ بھاتی ہو, لیکن نثار کو رحیل شریف اور رضوان کے چلے جانے کے بعد, جنرل رضوان کے DGI کے چلے جانے کے بعد, ہی وانٹ ٹو کٹ ان سائز نثار. اور یہ جتنے لوگ تحریک چلا رہے ہیں, میں نے پیپلز پارٹی کو
پیغام بھیجا ہے, شاہ محمود کو کہا کہ اکیلے چودھری نثار کے خلاف جو تحریک چلائے گا وہ نواز شریف کا ٹاؤٹ ہوگا. نواز شریف ہیڈڈ, سیکنڈ چودھری نثار, آئی ول سپورٹ. کیونکہ اگر چودھری نثار جو ہے اس کا منسٹر ہے, اگر نواز شریف جاتا ہے تو نثار تو خود بخود گھر چلا جاتا ہے, کیبنٹ ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے. لیکن اگر تم نثار کو سامنے رکھ کر نواز شریف کو کولڈ سٹوریج میں لگاؤ تو یہ بددیانتی ہے. میں نے اسمبلی میں کہا, ایک دن میرا سپیکر کھلا ہے کل پرسوں, میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور سے ٹکرانا, طاقتور مسلمان وہ ہے جو طاقتور سے طاقت سے ٹکراتا ہے. سیکنڈ مسلمان وہ ہے, اللہ کے نبی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو زبان سے برائی کے خلاف جنگ کرتا ہے. تیسرا وہ ہے جو دل میں برا جانتا ہے. اور میں نے کہا اسمبلی والو, تم اس لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہو, کل آگے پیچھے پھرتے تھے, تمہیں ابھی کلیئرنس نہیں ہو رہی. سر جی, پیپلز پارٹی کو آنکھ کا اشارہ نواز شریف کا ہے. اچھا. اور جو اس کے اشارے کو پرسو کریں گے وہ بھی نواز شریف کا ہے, اور جو اس کے ساتھ کام کرے گا وہ بھی نواز شریف کے انڈر انفلوئنس ہے, پولیٹیکل انفلوئنس ہے. میری شاہ محمود سے, میں نے کلیئر کٹ شاہ محمود کو کہا, شاہ محمود میں دستخط بھی کروں گا, قرارداد میں حصہ بھی لوں گا, لیکن اوپر نواز شریف کا نام ہو, نیچے چودھری نثار کا نام ہو, گڈ انف. اگر تم نثار کو لاؤ تو میرا لیول یہ نہیں ہے, میں ہمیشہ نمبر 1 سے ٹکراتا ہوں, 2 نمبر کے وزیروں اور مشیروں سے. شیخ صاحب, خورشید شاہ نے سٹیٹمنٹس بڑی زبردست دی ہیں حکومت کے خلاف, آپ کس طرح کہہ رہے ہو ملے ہوئے نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ جو بیان سٹیٹمنٹ, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, جو اوپننگ ریمارکس تھے بہت ہی ایسی کی انہوں نے نواز شریف صاحب کی اپنے اس میں تضاد اور جھوٹ. بعض کا سید ہے نا قربانی کی طرف بڑھتا ہے جی, بعض کا سید ہے نا قربانی کی طرف بڑھتا ہے, پھر ریورس لگاتا ہے. آپ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کا ٹیسٹ ہو جائے گا جی دسمبر کے آخری ہفتے میں جی. 27 تاریخ انہوں کی ڈی ڈے ہے, 6 دن رہ گئے ہیں. آپ میرا انٹرویو کریں جنوری کے پہلے ہفتے میں, اس میں کیا ہوگا سر؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ لگ جائے گا. پتہ لگ جائے گا. باہر نکلتے ہیں یہ ایسی نورا کشتی ہے, باہر نہیں نکلتے تو لوگ ان کو گندے انڈے مارے, باہر نکلیں گے تو ان کو ہار پہنائیں گے جی. اگر پیپلز پارٹی باہر نکلے گی تو ان کو گیندے کے پھول ڈالیں گے, ان کے گھرے میں گلاب کے پھول ڈالیں گے, اور اگر یہ نہ نکلیں تو لوگ انہیں گندے انڈے مارے, جھوٹے. 62 63 کے تحت آتے ہیں یہ بھی. اچھا شیخ صاحب, لیکن یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی اگر باہر نکل بھی آئے تو پنجاب میں تو ان کی پریس اس طرح نہیں ہے, نکلیں گے کہاں پہ؟ اور دوسرا یہ کہ آپ خود بھی باہر آ رہے ہیں, آپ اور عمران خان, امید اٹھ گئی ہے پاناما کیس سے؟ دیکھیں میری تو کوئی نہیں اٹھی امید, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. تھوڑا سا فرق آیا, عمران خان نے سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم اپنا کیس واپس لے لیں گے اگر کمیشن بنا تو. میں عمران خان کے ساتھ ہوں کہ کمیشن نہ بنے, یہی جج سنے. لیکن اگر کمیشن بنا تو میں اس میں بھی اپیئر ہوں گا, میں اپنا کیس واپس نہیں لوں گا, کیونکہ میں تو کیس خود لڑ رہا ہوں. میرا تو اللہ وکیل ہے, میرا تو کوئی وکیل ہی نہیں سوائے اللہ کے. جس کا اللہ وکیل ہو وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے, نہ کسی کے آگے جھکتا ہے, نہ وہ کسی کے سہارے پہ سیاست کرتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں ان کے ساتھ ہوں کہ یہی کورٹ فیصلہ کرے. اگر یہ کورٹ اس سے الٹ فیصلہ کرتی ہے تو میں کمیشن میں بھی رہوں گا, میں کیس واپس نہیں لوں گا. شیخ صاحب, بات یہ ہے کہ اب مائنڈ نہ کیجئے گا, آپ لوگوں کی دوام تر کوششوں کے باوجود نواز شریف صاحب قائم دائم ہیں. دھرنے دے دیے آپ نے, طاہر القادری صاحب نے, عمران خان صاحب نے, پتہ نہیں لاک ڈاؤن کرنے چلے تھے, کیا کچھ ہو گیا, تحریک قصاص, یہ سب فیل ہو گئی. نواز شریف صاحب قائم دائم ہیں, اور اب نئی چینجز آ گئیں, نئے آرمی چیف آ گئے, نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے, نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں. میں بھی پرائم منسٹر کی صاحبزادی کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ طوفان آتے ہیں لیکن اس کو تھمنے کے بعد وہ تھم جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لوگ اور سٹرونگ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہم اور سٹرونگ ہو گئے. طوفان تو برپا کرنے کی کوشش کی آپ نے شیخ صاحب, آپ نے, عمران صاحب نے, لیکن وہ برپا ہو نہ سکا, اور پرائم منسٹر بڑے سٹرونگ نظر آ رہے ہیں. بچوں کی جگہ مریم کہنا نہیں چاہتا تھا, یہ میں نے بات سنی ہے مختلف چینلوں میں اور ان کا ٹویٹ سنا ہے. میں جواب بھی نہیں کبھی دیتا بچوں کو, مناسب نہیں سمجھتا, بچوں کی سیاست نہیں میں کرتا. بڑوں سے ہی پوری پڑ جائے تو بڑی بات ہے. لیکن ان کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے. جی, جو لوگ طوفانوں میں ڈٹے رہتے ہیں اور جھکاؤ پیدا نہیں کرتے, وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں. خطرہ ٹلا نہیں ہے. کیا بات ہے. ٹھیک. جو لوگ طوفانوں میں
بچوں کی جگہ سمجھ کر ان کو مشورہ دیتا ہوں. جو لوگ طوفانوں کی طرح درخت کھڑے رہتے ہیں اور اکڑے رہتے ہیں وہ جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں, اور لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی, جاری ہے. اچھا, ابھی سارے راؤنڈ ختم نہیں ہوئے. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف آپ کا آ گیا ہے اور چیف جسٹس آپ کا آ رہا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی آ رہا ہے, آپ کو مبارک ہو جناب, مبارک سلامت. ہم بھی ان مالشیوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کو. لیکن یاد رکھیں, پاناما لیگ نے اس ملک کو جتنا رسوا کیا ہے, اگر آپ رسوائی پروو نہ ہوتے تو شاید آج خود نیچے آ جاتے کہ عزت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور بے شرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. رسوائی پہ یاد آیا کہ اسپیکر کو آپ لوگوں نے بڑی زیادتی کی جناب, وہ اسپیکر ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے ڈائس کا گھیراؤ کر دیا, کسی کو چھوڑا نہیں آپ لوگوں نے. حضور لگتا ہے فرسٹریشن بڑھ گئی ہے عمران صاحب کی اور آپ لوگوں کی کہ کچھ بس نہیں چل رہا, آپ نے اسپیکر کے بیچارے گھیراؤ کر لیا, ان کو بھی رسوا کرنے کی کوشش کی اسپیکر نہ کہہ کے. شاہ صاحب اگر مجھے جواب کا موقع دیں, میں 7ویں دفعہ اس اسمبلی میں ہوں, میں اور چودھری نثار سینئر ممبر ہیں, اور مخدوم صاحب حالے والے اور انور صاحب سرگودے والے, اس کے بعد ہم 4 لوگ جو سینئر تھے 2 رہ گئے پارلیمنٹ میں, جو سب سے سینئر پارلیمنٹ ممبر ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اتنا بوگس تھکا ہوا جس کو رولز اینڈ پروسیجر کا پتہ ہی نہیں. دیکھیں, میں نے اسمبلی میں یہ بات کہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میرا اسپیکر کھلا کہ میں اور شیر افغان صاحب باقاعدہ شاگردی کرتے تھے خواجہ صفدر صاحب کی, کتابیں لے کے جاتے تھے مرحوم کی. اب آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں, اس جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے, ایک بھی ایڈجرنمنٹ موشن 3.5 سال میں نہیں لی. جی جہاز گر گیا, اس نے نہیں لی. 47 کے 40 آدمی شہید ہو گئے, اور ایسی ایسی فوٹویں لگ رہی ہیں کہ پی آئی اے کے جہاز چلنے سے پہلے کالا بکرا دیا جا رہا ہے, تیز گام سے چلنے سے پہلے کالا مرغا ذبح کیا جا رہا ہے جی. اور ادھر ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی طے میں بھی 7 مرغوں کی آپ نے قربانی دیکھی ہے. کیا ڈرامہ لگا رہے ہو یار, امام زامن بانو ان ٹرینوں اور جہازوں کے ساتھ. اچھا, اور آپ 777 لے کے جائیں گے تو پیچھے پھر بیچارہ لندن امریکہ جانے والا کس طرح جائے گا؟ اور سر پرائم منسٹر کو آپ چاہتے ہیں کہ گھٹیا جہازوں میں بٹھا دیں ATR+, تاکہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے. پی آئی اے کا جہاز قابل ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھے؟ ہائے ہائے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو جائے, خدا نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو جائے. یہ غریب لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, یہ کمیشن کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ غریب لوگ جو ہیں ان کی سواری سے پہلے بکرے کی اور مرغے کی قربانی دی جا رہی ہے, اور غریب جو پیدا ہی ہوا ہے ووٹ دینے کے لیے اور مرنے کے لیے, اور یہی ہوئے ہیں کمیشن کھانے کے لیے. آج ایک بچی نے, آئی سلیوٹ, میں اس بیٹی کو دنیا شاہد کامران شاہد کے پروگرام میں سلوٹ پیش کرتا ہوں زندگی میں پہلی مرتبہ, جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا, اور ظلم کے سامنے کلمہ حق پیش کرنا اللہ کے نبی کی حدیث ہے, بہترین جہاد ہے. آج جو سندھ کی ایک بیٹی نے, بلوچستان کی بیٹی نے کہا مال سارا لاہور لگا دیا, اور سی پیک ساری گوادر کا مال تو سارا گوادر کی وجہ سے ہے. گوادر نہ ہو تو لاہور میں کیا رکھا کہ آپ گرین ٹرین بنائیں جی. ٹھیک, یہ گوادر کے صدقے جو ہے خدا نہ خواستہ کو بڑا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے, جو 42 سال کے لیے آپ نے دیا, اور 2183 ایکڑ رقبہ 42 سال کے لیے آپ نے دیا ہے. یہ آپ ہمارے گلے میں بہت ساری چیزیں ڈال کے جا سکتے ہیں. ہم سی پیک کے حامی ہیں, چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے, ہر سیزن کی ہے, پر آپ کی بے ایمانیوں کا کیا کہیں. ایک بچی نے آپ کو یاد دلایا کہ جو خیرات صدقات بچ جائے وہ بلوچستان پہ بھی لگا دو. اس نے کہا چینی کے لیے, چینی سیکھنے کے لیے گوادر ادھر بن رہا ہے, انویسٹمنٹ ادھر آ رہی ہے, بچے سارے لاہور کے چینی سیکھنے جا رہے ہیں. رائٹ, یہ کیا سیاست ہے, یہ اصول ہیں. سر مجھے بریک لینی پڑے گی. ایک شیخ صاحب آپ کے جذبات جو ہیں وہ آگے پہنچ رہے ہیں, اور میرے سوالات بھی تھوڑے سے رہ گئے, بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جو کروں گا اس پروگرام بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, یہ جہازوں کا جو مسئلہ ہوا, آپ کے خیال میں یہ, اور بڑا چیئرمین صاحب نے بڑا جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریزائن کیا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ATR جہازوں کا مسئلہ ہے, پی آئی اے میں سارے جہاز یا ہر دوسرا تیسرا جہاز ڈیفیکٹیو ہے اس طرح ہی؟
ایکچولی جس وقت کمپیٹنٹ آدمی کہیں نہ لگایا جائے، لائلٹی پہ لوگ لگائے جائیں، کوالٹی پہ نہ لگائے جائیں. اب وہ سنا ہے ہمارے عرفان صاحب کو لگانے لگے ہیں. اب ان کو کیا پتا کہ بیر کا منہ کدھر ہے، پی آئی اے کا منہ کدھر ہے اور اس کا پہیا کدھر ہے. ایویشن میں آ کے وہ، میرا مطلب ہے سر، اس ملک میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، ایک آدمی بتائے مجھے کوئی کہ نواز شریف نے میرٹ پہ لگایا. آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ. کوئی وزیر آ کے کہے کہ یہ بندہ، قمر باجوہ صاحب، یہ مستری مجید. اب آپ میرے ساتھ جو ہے نا مستی کرنے کے موڈ میں ہیں، چلیں ایک بندے کو کہہ دیتے ہیں، دو کو کہہ دیتے ہیں. یہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے جو ہے وٹا بال کرائی ہے. یہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے وٹا بال کرائی ہے. پہلی دفعہ بولڈ کیا جی، فل ٹاس. نہیں بولڈ کیا سر، پہلی دفعہ بولڈ کیا ہے. پہلی دفعہ بولڈ کیا ہے. اور اس کے بعد دوسرا آپ کہہ دیں گے ثاقب نثار صاحب، وہ تو اپنے میرٹ پر ہی آ رہے ہیں، انہوں نے پوائنٹ تو نہیں کیا نا. بالکل صحیح، تو ایک ہی صحیح ہے. جی آپ سارے پاکستان میں کینیڈا آخری کونا ہے، وہاں کے ہائی کمشنر تک سب لوگ سب کے سب فرمائشی پروگرام ہے. سب مالشیوں کا دور ہے. سب دور جو ہے نا، سب دوروں میں سے اپنی لائلٹی دیکھی جا رہی ہے، ملک کے لیے قابلیت نہیں دیکھی جا رہی. اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. شیخ صاحب لیکن دیکھیں آپ کتنا کرٹیسائز کرتے ہیں کچھ لوگوں کو، جیسے ممنون حسین صاحب کو، لیکن صدر ممنون حسین ہر 1.5 سال بعد اٹھ کے کرپشن کے خلاف بیان تو دیتے ہیں اور کسی کا منہ کالا کرواتے ہیں کرپشن کے نام پہ، کسی تو مطلب یہ تو کرتے ہیں وہ. حالانکہ ان کی حکومت جن کی قائم ہے اس پہ خود کرپشن کے الزام ہے، لیکن صدر تو ایٹ لیسٹ کرپشن پہ سٹینڈ لیتے ہیں نا سر، الفاظ کی حد تک. وہ تو اپریشیٹ کیا کریں، کچھ تو کریں. مجھے تو وہ ممنون صاحب کی گڑوی نہیں بھیجتی جو چکوریاں وہ بنا کے لاتے تھے، چاٹ اور دہی بلے، ہر وقت میرے نقشے میں رہتے ہیں. جب ہم اترتے تھے تو آگے کھڑی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے او سر جی، اب آپ کہیں گے کہ گورنر بھی میرٹ پہ لگایا. کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہو تو وہ گورنر سندھ کی طرف دیکھیں. آج کور کمانڈر سندھ مل رہا تھا، ایسے ہی تھا جیسے اللہ تعالیٰ معافی، اللہ مجھے پتہ نہیں کیا کوئی سزا نہ دے، جیسے چھوڑنے پر ہے، جیسے کور کمانڈر کسی مردہ کے چھوڑ دیں. کیا مذاق کریں. اب ممنون کا بھی آپ نے، آج آپ کا مذاق کا موڈ ہے. کوئی اور بھی نام ہے تو وہ بھی نکال لیں آپ. سر مجھے ان کی یہ سٹیٹمنٹ اچھی لگتی ہے شیخ صاحب، جو کرپشن میں وہ دیتے ہیں. کم از کم وہ بات تو کرتے ہیں نا کرپشن پہ، اور تو کوئی وزیر حکومت کا کرتا ہی نہیں ہے، یا حکومت کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. یا چودھری نثار صاحب لگتے ہیں مجھے پاک صاف کرپشن جس ملک میں جی پاک صاف، جی جس کے پاس پاک صاف ہی ہے تو اس نے پاک سرزمین میں پاک صاف ہی وہ ہیں. اور سر جی خدا کے لیے آپ یہ سوچیں کہ نواز شریف کے گرد ملازموں کا ایک ٹولہ ہے. ایک تھوڑا سا بندہ ہے دم خمالہ، وہ بھی نواز شریف کے ساتھ جب کا گیا اس کا ضمیر ہی مرتا جا رہا ہے. اس کا نام نثار ہے، اس کے ساتھ یہ اٹکیلیاں کھیل رہے ہیں. کوئی ہے اس ملک میں جو ممنون حسین کو اہمیت دیتا ہو؟ کوئی ہے جو اس ملک میں ان گورنروں کو اہمیت دیتا ہو؟ کوئی ہے اس ملک میں جو نواز شریف کے اپوائنٹیوں کو اہمیت دیتا ہو، وزیروں کو اہمیت دے رہا ہو؟ کوئی ڈیلیوری سسٹم ہی نہیں ہے. پیدا گیری کا سسٹم ڈیلیوری سسٹم نہیں ہو سکتا. اور اس پہ اکڑے بیٹھے ہیں، کر دو جو کچھ کرنا ہے جناب علی. اور اب پھر آپ بتا رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں کہ طوفان ٹل گیا. اگر طوفان کا نام یہ 3 پوسٹیں ہیں اور 3 نام ہیں تو پھر 3 مہینے انتظار کر لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ آپ کے ساتھ ہیں یا عوام اور قوم کے ساتھ ہیں. اور شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو لے کر اب راحیل شریف صاحب جا چکے ہیں، نئے آرمی چیف آئے، تو تاثر تو یہ تھا کہ ساری پالیسی شفٹ ہو چکی ہے آرمی کے پاس، یعنی راحیل شریف صاحب کے پاس. اب جب نئے آرمی چیف آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے انڈیا کو لے کر تعلقات جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہوں گے یا آرمی کے پاس ہوں گے بدستور؟ دیکھیں، آرمی کے چیف کی تبدیلی یا یہ اداروں کی تبدیلی نہیں ہے جی. اور ظاہر ہے جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ اپنے بندے لے کے آتا ہے. جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ میرٹ پہ ہی لوگ لے کے آتے ہوں گے. میں تو بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتا، لیکن جو لوگ وہ لے کے آئے ہیں وہ اپنے میرٹ پر لے کے آئے ہوں گے. اور اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ پنگا لے گا تو اس کے لیے راحیل شریف ہو یا قمر باجوہ ہو، سارے کی پالیسی ایک ہے. بلکہ قمر باجوہ نے کہا تیز نیز کر کے رکھ دو. اتنا سخت بیان تو راحیل شریف نے بھی نہیں دیا. ابھی تو بیچارہ وہ مکے مدینے جا رہا ہے، مکے مدینے سے آ رہا ہے، پھر میلاد ہو رہا ہے، میلاد سے آ رہا ہے. لیٹس سی، ویٹ اینڈ سی. ابھی میرا مطلب ہے
2-3 مہینے تو لگتے ہیں بندے کو رواں ہونے کے لیے. پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا، واپس آتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ، ہمارے سوالات سلسلہ جاری رہے گا. یہ آپ نے جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی اسمبلی میں ہنگامے کرنا، نواز شریف صاحب پہ الزام لگانا چور اور جھوٹ کے، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، نواز شریف صاحب بھی نہیں آئیں گے پروسیڈنگز میں، تو یہ کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی اسمبلی میں؟ کب تک ایسا رہے گا ہنگامے کا ماحول؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب گلی گلی میں شور ہے، تلور بھی کہہ رہا ہے چور ہے، یہ ساری دنیا میں جا رہا ہے پیغام. دیکھیں بار بار ہیمرنگ کرنی پڑتی ہے، چور 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 چور، پھر قوم کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی پھر سوچتی ہے یار چور ہے. اس 20 کروڑ لوگوں میں ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نون کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مے فیئر کے فلیٹ جو ہیں ایک قطریوں کے، یہ ہمارے پیسے کے ہیں جی. یہ 2080 میں 80 کی دہائی میں 2 روپے 80 پیسے کا درم، 12 ملین درم گلف سٹیل مل سے لے کے جدہ سٹیل مل، جدہ سٹیل مل سے لندن، برٹش ورجن سے جاتی عمرہ سے ادھر، ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہے یہ 12 ملین. رائٹ. یہ 2 روپے 60 پیسے کا جو درم تھا، میں نے تو کہا 80 لگا لو، 30 لگا لو، وہ ختم تو ہو نا، ختم ہو، ہم ختم ہو جائیں گے، یہ چوروں کا نظام ختم نہیں ہوگا. اسی پہ یہ شو بھی ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اوبیسلی معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے اور کورٹ ہی بیسٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کون چور ہے، کون چور نہیں ہے، کون جھوٹا اور کون سچا ہے. آپ اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. ہمیں اجازت دیجیے.